السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو صادق۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بہت سارے شہداؤں اور بہادروں سے بھری پڑی ہے۔ کافی سارے ایسے علاقے ہیں جن کے بارے میں آج بھی مداح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کے بارے میں جس میں عثمان غازی نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال گزارے۔ دوستوں، ہم آج بات کریں گے ینی شہر کے بارے میں کہ ینی شہر کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ینی شہر کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اسے دارالحکومت کیوں بنایا گیا، اور اس شہر میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ عثمان غازی نے اپنی زندگی کے 25 سال اس شہر میں گزارے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ینی شہر کا مطلب کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ترکی زبان میں ینی کا مطلب ہے نیا اور شہر کا مطلب تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ترکی زبان کے بہت سے الفاظ آج بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور ینی شہر عثمانی سلطنت کا وہ شہر ہے جسے اس نئی نویلی ریاست کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی اہمیت کے لیے یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس شہر نے عثمانی ریاست کے قیام اور عروج کا ایک اہم دور دیکھا ہے۔ ینی شہر کی تاریخ جو اس دور کے مورخین کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے وہ 12ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ پچھلی صدیوں میں اس خطے کا نام ایک بازنطینی شہر نیوپولیس کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، اور ینی شہر کو اس وقت عثمان غازی نے اپنی ریاست میں شامل کیا جب وہ بیلیجک یار حصار ایناگول فتح کر چکے تھے۔ اس کے بعد عثمان غازی نے ینی شہر اور کوپرو حصار کے قلعے فتح کیے، اور ینی شہر کو پہلے فتح کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ بازنطینیوں کے باقی قلعوں پر حملہ آسانی سے کیا جا سکے، اور تاریخ دانوں کا یہ بھی خیال ہے اگر کوپرو حصار قلعہ پہلے فتح کر لیا جاتا تو کوپرو حصار قلعہ کو دارالحکومت بنا دیا جاتا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ینی شہر کیسے فتح کیا گیا۔ 15ویں صدی کے مشہور مصنف اور مورخ جن کا نام کمال ہے، انہوں نے اپنی کتاب سلاطین نامہ میں ینی شہر کو فتح کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ینی شہر کی فتح 690 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگرچہ یہاں صرف سال کا ذکر ہے اور وہ بھی ہجری سال کا، لیکن پھر بھی یہ انتہائی اہم تاریخ ہے، اور آج کے جدید مورخین بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ینی شہر کی فتح کا واقعہ 1301 سے 1302 کے درمیان ہوا تھا، اور عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کی فوج کو 27 جولائی 1301 یا 1302 میں یلوا کے مقام پر شکست دی تھی اور ینی شہر فتح کر لیا۔ ینی شہر کے بارے میں تاریخ دانوں کی دو رائے ہیں۔ نمبر 1، اس شہر کو عثمان غازی نے تعمیر کیا، اس لیے اسے ینی شہر کہا جاتا ہے، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ شہر پہلے سے موجود تھا لیکن اسے فتح کر کے پھر عثمانی تعمیرات کی گئی، اور اس شہر کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے یہ جان لیا کہ ینی شہر ایک اسٹریٹجی کا علاقہ ہے، اور یہاں یہ زمین اور کھلے میدان عثمان غازی کو بھا گئے، اور پھر یہ بورسا کی فتح تک عثمانیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمان غازی سلجوقی سلطنت سے الگ ہو کر خود مختار حاکم تھے اور اپنی الگ ریاست کا اعلان کر چکے تھے، اور اس اہم کام سے فارغ ہو کر انہوں نے تمام بازنطینی قلعے داروں اور حکیم جو اس شہر کی حجت میں تھے ان کے پاس اپنے ایلچی بھیجے، اور انہیں 3 آپشن دیے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر خراج دو، یا پھر ہماری تلوار کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت ہرمان کایا کا تیکفور مارکوسس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنے اسلام لانے کا کھلم کھلا اعلان نہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور قلعے داروں نے خراج دینا قبول کیا، اور بقیہ نے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور ان تمام قلعے داروں کو عثمان غازی کے سامنے شکست دیکھنا پڑی۔ ناظرین کرام، عثمان غازی کی عادت تھی کہ وہ ترکوں کے قدیم رواج کے مطابق جس علاقے کو بھی فتح کرتے تو اسے اپنے کسی نہ کسی غازی کے سپرد کر دیتے۔ ترکوں کے ہاں اسے تلوار کا حق کہا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے کراجہ حصار قلعہ کی ذمہ داری اپنے بیٹے اورحان غازی کو سونپی۔ یار حصار اور ایناگول قلعہ، ان دونوں کی ذمہ داری ترگت بے کو دے دی گئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ینی شہر کا علاقہ عثمان غازی نے اپنے کسی بھی غازی کو نہیں دیا، بلکہ اس شہر میں بہت سی تعمیرات کی، اور اپنے لیے مکان بنانے کے علاوہ اپنے غازیوں کے بھی گھروں کو تعمیر کروایا۔ ینی شہر ایک ملٹری بیس کے طور پر عثمانیوں میں مشہور ہو گیا۔ درویش احمد آشکی، جو کہ عاشق پشزاد کے کلمی نام سے مشہور ہیں اور پہلے مورخین میں سے ہیں جنہوں نے عثمانی تاریخ پر وسیع کام کیا، یہ 15ویں صدی کے مورخ ہیں، اور ان کی کتاب کا نام مناقب آل عثمان ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ عثمان غازی جس علاقے کو بھی فتح کرتے اسے اپنے کسی جنگجو کو دے دیتے، لیکن انہوں نے ایک شہر کو فتح کرنے کے بعد اس میں تعمیرات کی، اور وہاں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے غازی جنگیوں کے بھی گھر بنوائے۔ انہوں نے کافی وقت وہاں قیام کیا اور اسے ینی شہر کا نام دیا، جہاں ان کے ساتھ ان کے بیٹے اورحان غازی جو کہ علاقوں پر علاقے فتح کر رہے تھے اور اکثر جہاد کی ہی حالات میں رہتے تھے، تو جب بھی ان کا اپنے والد سے ملنے کا دل کرتا تو عثمان غازی سے ملنے ینی شہر آ جاتے، اور عثمان غازی نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال اسی شہر میں گزارے۔ تو ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ینی شہر اس وقت تقریباً 680 سالوں سے ترکوں کا شہر ہے، اور تاریخ میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے: ایک ترک شہر قائم کیا گیا اور اسے ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تاکہ جن علاقوں کو عثمان غازی فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ان کی تصدیق ینی شہر سے کی جا سکے۔ عثمانیوں نے ینی شہر میں بہت سی یادگار تعمیرات کی، جن میں 17 مسجد شامل ہیں۔ ان میں سے 10 مساجد آج بھی عثمانی دور کی یادگار کے طور پر موجود ہیں، اور کچھ یادگار عمارتوں میں بابا سلطان، زاویہ سنان،
پاشا مسجد، کاروان سرائے اور حمام لال شامل ہیں، جبکہ آج ینی شہر ضلع ہے جو کہ بورسا صوبے میں شامل ہے اور یہ بورسا کے مشرق سے تقریباً 52 کلومیٹر دور ہے۔ اور ینی شہر فتح کرنے کے بعد بورسا کے ارد گرد کا علاقہ ترکمانوں کے لیے کھل گیا اور بورسا کی فتح تک یہ عثمانیوں کے لیے ملٹری بیس کے طور پر استعمال ہوتا رہا، اور جب بورسا دارالحکومت بنا تو اس کے بعد بھی ینی شہر کی اہمیت عثمان غازی کے گزر جانے کے بعد اسی طرح برقرار رہی۔ اور ینی شہر وہ علاقہ تھا جہاں بہت سے عثمانی سلاطین اکثر آتے اور رہا کرتے تھے، اور عثمانی دور کے وزیر، مورخین اور تاریخ دانوں نے اپنی تاریخی کتابوں میں ینی شہر سے متعلق معلومات ضرور شامل کی ہیں، اور صرف ایک مورخ جن کا نام احمدیہ ہے انہوں نے اپنی تاریخی کتاب میں ینی شہر کا ذکر نہیں کیا، جس پر آج کی جدید مورخین حیران کن ہیں، کیونکہ احمدی نے اپنی کتاب سکندر نامہ میں عثمانی تاریخ کا ایک چھوٹا سا چیپٹر شامل کیا تھا۔ اس کا نام انہوں نے داستان اعتبار ملوک عثمان رکھا تھا، اور اس کی بھی درخواست اس وقت کے امیر سلطان جیلمی نے کی تھی جو کہ اس وقت شہزادے تھے۔ تو ناظرین کرام، اگرچہ احمدی نے اپنی کتاب میں ینی شہر کا ذکر نہیں کیا، لیکن ینی شہر اس وقت ایک اہم عثمانی شہر تھا، اور حالانکہ اس وقت عثمانی سلطنت کو قائم ہوئے 1 صدی ہو چلی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔